بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث نمبر 7468۔ عبادہ بن صامت روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک جماعت کے ساتھ بیعت کی۔ رسول اکرم نے فرمایا، میں تم سے اس بات پر بیعت لیتا ہوں کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے، اسراف نہیں کرو گے، زنا نہیں کرو گے، اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گے، اور من گھڑت بہتان کسی پر نہیں لگاؤ گے، اور نیک کاموں میں میری نافرمانی نہیں کرو گے۔ پس تم میں سے جو کوئی اس عہد کو پورا کرے گا اس کا اجر اللہ پر ہے، اور جس نے کہیں لغزش کی اور اسے دنیا میں ہی پکڑ لیا گیا تو یہ حد اس کے لیے کفارہ اور پاکی بن جائے گی، اور جس کی اللہ نے پردہ پوشی کی تو پھر اللہ پر ہے، جسے چاہے عذاب دے اور جسے چاہے اس کا گناہ بخش دے اور معاف کر دے۔ یہاں پر مشیت الہی ہے، حدیث کا یہی اشارہ ہے اور باب سے یہی تعلق ہے، یعنی اللہ کی مشیت۔ حدیث نمبر 7469۔ ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام کی 60 بیویاں تھیں، تو انہوں نے کہا کہ آج کی رات میں تمام بیویوں کے پاس جاؤں گا، اور ہر بیوی حاملہ ہوگی، اور پھر ہر بیوی ایسا بچہ جنے گی جو شہسوار ہوگا اور اللہ کے راستے میں لڑے گا۔ چنانچہ وہ اپنی تمام بیویوں کے پاس گئے، لیکن صرف ایک بیوی کے ہاں بچہ پیدا ہوا، اور وہ بھی ناقص اور ادھورا۔ حضور اکرم نے فرمایا، اگر سلیمان علیہ السلام نے انشاءاللہ کہہ دیا ہوتا تو پھر ہر بیوی حاملہ ہوتی اور شہسوار پیدا کرتی جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتا۔ ترجمہ باب لفظ انشاءاللہ سے نکلا کیونکہ اس میں مشیت الہی کا ذکر ہے۔ اگر سلیمان علیہ السلام مشیت الہی کا سہارا لیتے تو اللہ ضرور ان کی منشا پوری کرتا، مگر اللہ کو یہ منظور نہ تھا، اس لیے وہ انشاءاللہ کہنا بھی بھول گئے۔ حدیث نمبر 7470۔ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک اعرابی کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے اور اس سے کہا کہ کوئی مضائقہ نہیں، یہ بیماری تمہارے لیے پاکی کا باعث ہے۔ اس پر اس نے کہا کہ جناب، یہ وہ بخار ہے جو ایک بڈھے پر جوش مار رہا ہے اور اسے قبر تک پہنچا کے رہے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر یوں ہی ہوگا، اور ایسے ہی ہوا، وہ اسی میں گزر گیا۔ طبرانی کی روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تو ہماری بات نہیں مانتا تو جیسا کہ تو سمجھتا ہے ویسا ہی ہوگا، اور اللہ کا حکم پورا ہو کر رہے گا۔ پھر دوسرے دن شام بھی نہیں ہونے پائی تھی کہ وہ اس دنیا سے گزر گیا۔ حدیث نمبر 7471۔ ابو قتادہ روایت کرتے ہیں کہ جب سب لوگ سوئے اور نماز قضا ہو گئی تو نبی اکرم نے فرمایا، اللہ تمہاری روحوں کو جب چاہتا ہے روک دیتا ہے اور جب چاہتا ہے چھوڑ دیتا ہے۔ اس لیے انہوں نے اپنی ضرورتوں سے فارغ ہو کر وضو کیا۔ آخر جب سورج پوری طرح طلوع ہو گیا اور خوب دن نکل آیا تو آپ کھڑے ہوئے اور نماز پڑھی۔ اس میں بھی مشیت الہی کا ذکر ہے جو سب پر غالب ہے، اللہ کی مشیت اور اللہ کی مشیت۔ حدیث نمبر 7472۔ ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مسلمان اور ایک یہودی نے آپس میں جھگڑا کیا۔ مسلمان نے کہا
کہ اس ذات کی قسم جس نے محمد کو تمام دنیا میں چن لیا، اور یہودی نے کہا اس ذات کی قسم جس نے موسیٰ کو تمام دنیا میں چن لیا۔ اس پر مسلمان نے ہاتھ اٹھایا اور یہودی کو تماچا مار دیا۔ یہودی آپ کے پاس آیا اور اس نے اپنا اور مسلمان کا معاملہ رسول اکرم سے ذکر کیا۔ رسول اکرم نے فرمایا، مجھے موسیٰ پر ترجیح نہ دو۔ تمام لوگ قیامت کے دن پہلا سور پھونکنے پر بے ہوش کر دیے جائیں گے، پھر دوسرا سور پھونکنے پر میں سب سے پہلے بیدار ہوں گا، لیکن میں دیکھوں گا کہ موسیٰ عرش کا ایک کنارہ پکڑے ہوئے ہیں، اور اب مجھے معلوم نہیں کہ کیا وہ ان میں سے تھے جنہیں بے ہوش کیا گیا تھا اور مجھ سے پہلے ہی انہیں ہوش آ گیا، یا انہیں اللہ تعالیٰ نے مستثنیٰ کر دیا تھا۔ یعنی حضرت موسیٰ پر فضیلت نہ دو، یہ آپ نے تواضع کی راہ سے فرمایا، یا یہ مطلب ہے کہ اس طور سے فضیلت نہ دو کہ حضرت موسیٰ کی توہین نکلے، یا یہ واقعہ پہلے کا ہے جبکہ آپ کو معلوم نہ تھا کہ آپ سارے انبیاء سے افضل ہیں۔ استثناء کا ذکر اس آیت میں ہے، فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ، سورہ زمر آیت نمبر 68۔ باب کا مطلب آیت کے لفظ الا من شاء اللہ سے نکلا، جن سے جبریل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل، رضوان، خازن بہشت، حاملان عرش مراد ہیں، یہ بے ہوش نہ ہوں گے۔ حدیث نمبر 7473، انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال مدینے تک آئے گا، لیکن دیکھے گا کہ فرشتے اس کی حفاظت کر رہے ہیں، پس نہ تو دجال اس سے قریب ہو سکے گا اور نہ تعاون اگر اللہ نے چاہا۔ اس میں بھی لفظ انشاءاللہ کے ساتھ مشیت الہی کا ذکر ہے، یہی باب سے مطابقت ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ ہر چیز اللہ کی مشیت پر موقوف ہے۔ حدیث نمبر 7474، ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی کی ایک دعا قبول ہوتی ہے، تو میں چاہتا ہوں اگر اللہ نے چاہا تو اپنی دعا قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کے لیے محفوظ رکھوں گا۔ حدیث نمبر 7475، ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں سویا ہوا تھا کہ میں نے اپنے آپ کو ایک کنویں پر دیکھا، پھر میں نے جتنا اللہ تعالیٰ نے چاہا اس میں سے پانی نکالا۔ اس کے بعد ابو بکر بن ابی قحافہ نے ڈول لے لیا اور انہوں نے بھی 1 یا 2 ڈول پانی نکالا، البتہ ان کے کھینچنے میں کمزوری تھی اور اللہ انہیں معاف کرے۔ پھر عمر نے اسے لے لیا اور وہ ان کے ہاتھ میں ایک بڑا ڈول بن گیا۔ میں نے کسی قوی و بہادر کو اس طرح ڈول پر ڈول نکالتے نہیں دیکھا، یہاں تک کہ لوگوں نے ان کے چاروں طرف مویشیوں کے لیے باڑیں بنا لیں اور پانی پلا کر کے پھر اپنے اپنے گھر لے گئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم قدم پر لفظ انشاءاللہ کا استعمال فرما کر مشیت باری تعالیٰ پر ہر کام کو موقوف رکھا۔ ڈول کھینچنے کی تعبیر امور خلافت کو انجام دینے سے ہے۔ عہد صدیقی بھی کامیاب رہا، مگر عہد فاروقی میں اسلام کو جو وسعت ہوئی اور امر خلافت مستحکم ہوا وہ ظاہر ہے، اسی پر اشارہ ہے۔ حدیث نمبر 7476، ابو موسیٰ اشعری روایت کرتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی مانگنے والا آتا یا کوئی ضرورت مند آتا تو آپ فرماتے، اس کی سفارش کر دو تاکہ تمہیں بھی ثواب ملے۔ اللہ اپنے رسول کی زبان پر وحی جاری کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ مشیت باری کا واضح اظہار ہے، اللہ جو چاہتا ہے
میری زبان سے عطیہ کے الفاظ نکلتے ہیں، سفارش کرنے والے مفت میں ثواب حاصل کر لیتے ہیں، پھر کیوں سفارش کے لیے زبان نہ کھولو۔ حدیث نمبر 7477 ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص اس طرح دعا نہ کرے کہ اے اللہ اگر تو چاہے تو میری مغفرت کر، اگر تو چاہے تو مجھ پر رحم کر، اگر تو چاہے تو مجھے روزی دے، بلکہ پختگی کے ساتھ سوال کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، کوئی اس پر جبر کرنے والا نہیں۔ حدیث نمبر 7478 عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں کہ وہ اور حر بن قیس بن حسین فزاری موسیٰ کے ساتھی کے بارے میں اختلاف کر رہے تھے کہ کیا وہ خضر ہی تھے۔ اتنے میں ابی ابن کعب کا ادھر سے گزر ہوا اور ابن عباس نے انہیں بلایا اور ان سے کہا کہ میں اور میرا یہ ساتھی اس بارے میں شک میں ہیں کہ موسیٰ کے وہ صاحب کون تھے جن سے ملاقات کے لیے حضرت موسیٰ سے راستہ پوچھا تھا۔ کیا آپ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں کوئی حدیث سنی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، میں نے رسول اکرم سے سنا ہے۔ آپ نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ایک مجمع میں تھے کہ ایک شخص نے آ کر پوچھا، کیا آپ کسی ایسے شخص کو جانتے ہیں جو آپ سے زیادہ علم رکھتا ہو؟ موسیٰ نے کہا کہ نہیں۔ چنانچہ آپ پر وحی نازل ہوئی، کیوں نہیں، ہمارا بندہ خضر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے ملاقات کا راستہ معلوم کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مچھلی کو نشان قرار دیا اور آپ سے کہا کہ جب تم مچھلی کو گم پاؤ تو لوٹ جانا کہ وہیں ان سے ملاقات ہوگی۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام مچھلی کا نشان دریا میں ڈھونڈنے لگے اور آپ کے ساتھی نے آپ کو بتایا کہ آپ کو معلوم ہے جب ہم نے چٹان پر ڈیرا ڈالا تھا تو وہیں میں مچھلی بھول گیا اور مجھے شیطان نے اسے بھلا دیا۔ موسیٰ نے کہا کہ یہ جگہ وہی ہے جس کی تلاش میں ہم سرگرداں ہیں۔ پس وہ دونوں اپنے قدموں کے نشان پر واپس لوٹے اور انہوں نے خضر کو پا لیا۔ ان دونوں کا یہ قصہ ہے جو اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ حدیث نمبر 7489 ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا، ہم کل انشاءاللہ خیف بنو کنانہ میں قیام کریں گے، جہاں ایک زمانہ میں کفار مکہ نے کفر پر ہی قائم رہنے کی آپس میں قسمیں کھائی تھیں۔ آپ کی مراد وادی محصب تھی۔ حدیث نمبر 7480 عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف والوں کو گھیر لیا، اس کو فتح نہیں کیا۔ آخر آپ نے فرمایا، کل اللہ نے چاہا تو ہم مدینہ کو لوٹ چلیں گے۔ اس پر مسلمان بولے، واہ، ہم فتح کیے بغیر لوٹ جائیں؟ آپ نے فرمایا، ایسا ہے تو پھر کل سویرے لڑائی شروع کرو۔ صبح کو مسلمان لڑنے لگے لیکن قلعہ فتح نہیں ہوا، مسلمان گھائل اور زخمی ہوئے۔ پھر آپ نے فرمایا، صبح کو اللہ نے چاہا تو ہم مدینہ لوٹ چلیں گے۔ اس پر مسلمان خوش ہوئے۔ مسلمانوں کا یہ حال دیکھ کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے۔ باب قول اللہ ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلی الکبیر۔ اللہ کے اس فرمان کا بیان، اور اس کے ہاں کسی کی شفاعت بغیر اللہ کی اجازت کے فائدہ نہیں دے گی
وہاں فرشتوں کا بھی یہ حال ہے کہ جب اللہ پاک کوئی حکم اتارتا ہے تو فرشتے اسے سن کر اللہ کے خوف سے گھبرا جاتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان کی گھبراہٹ دور ہوتی ہے تو وہ آپس میں پوچھتے ہیں کہ تمہارے رب کا کیا ارشاد ہوا ہے؟ وہ فرشتے کہتے ہیں کہ جو کچھ اس نے فرمایا وہ حق ہے اور وہ بلند اور بڑا ہے۔ یہاں فرشتے اللہ کے امر کے لیے لفظ ماذا خلق ربکم نہیں استعمال کرتے ہیں، پس اللہ کے کلام کو مخلوق کہنا غلط ہے جیسا کہ معتزلہ کہتے ہیں۔ اور اللہ جل ذکرہ نے فرمایا کون ہے اس کی اجازت کے بغیر اس کی شفاعت کسی کے کام آ سکے مگر جسے وہ حکم دے۔ مسروق بن اجدع تابعی ہیں، یہ ابن مسعود سے روایت کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ وحی کے لیے کلام کرتا ہے تو آسمان والے بھی کچھ سنتے ہیں، پھر جب ان کے دلوں سے خوف دور ہو جاتا ہے اور آواز چپ ہو جاتی ہے تو وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ کلام حق ہے اور آواز دیتے ہیں ایک دوسرے کو تمہارے رب نے کیا فرمایا؟ جواب دیتے ہیں بجا ارشاد فرمایا۔ اور حضرت جابر سے روایت ہے، ان سے عبداللہ بن انیس نے بیان کیا کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے کہا اللہ اپنے بندوں کو جمع کرے گا اور ایسی آواز کے ذریعہ ان کو پکارے گا جسے دور والے اسی طرح سنیں گے جس طرح نزدیک والے سنیں گے۔ میں بادشاہ ہوں، ہر ایک کے اعمال کا بدلہ دینے والا ہوں۔ یہ باب لا کر امام بخاری نے متکلمین کا رد کیا، معتزلہ کا بھی، جو کہتے ہیں کہ اللہ کا کلام معاذ اللہ مخلوق ہے اور مخلوقات کی طرح ہے۔ متکلمین کہتے ہیں کہ اللہ کے کلام میں نہ حروف ہیں نہ آواز، بلکہ اللہ کا کلام عبارت ہے ایک کلام نفسی سے جو ایک صفت ازلی ہے، اس کی ذات سے قائم ہے اور سکوت کے منافی ہے۔ اس کلام سے اگر عربی میں تعبیر کرو تو وہ قرآن ہے، اگر سریانی میں کرو تو وہ انجیل ہے، اگر عبرانی میں کرو تو وہ تورات ہے۔ میں وحید الزماں کہتا ہوں کہ یہ ایک لغو خیال ہے جو متکلمین نے ایک قاعدہ فاسدہ کی بنا پر باندھا ہے۔ انہوں نے یہ تصور کیا کہ اگر اللہ کے کلام میں حروف اور اصوات ہوں اور وہ ہر وقت جب اللہ چاہے اس سے صادر ہوتا رہے تو اللہ حوادث کا محل ہو جائے گا، اور جو حوادث کا محل ہو وہ حادث ہوتا ہے۔ حالانکہ یہ قاعدہ خود ایک ڈھکوسلا ہے اور مبنی علی الفاسد ہے۔ ایک ذات قدیم فاعل مختار سے نئی نئی باتیں صادر ہونا اس کے حدوث کو مستلزم نہیں ہے بلکہ اس کے کمال پر دال ہیں، اور ہماری شریعت نیز اگلی شریعتیں سب اس بات سے بھری ہوئی ہیں کہ اللہ جب چاہے کلام کرتا ہے اور فرشتے اس کا کلام سنتے ہیں، اس کے حکم کے موافق عمل کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ نے اس کا کلام سنا جس میں آواز تھی۔ اللہ ہر روز ہر آن نئے نئے احکام صادر فرماتا ہے، نئی نئی مخلوقات پیدا کرتا ہے، کیا اس سے اس کے قدیم اور ازلی ہونے میں کوئی فرق آیا؟ ہرگز نہیں۔ خود فلاسفہ جنہوں نے اس قاعدہ فاسدہ کی بنا ڈالی ہے وہ کہتے ہیں عقل فعال قدیم ہے، حالانکہ ہزارہ حوادث اور اشیاء اس سے صادر ہوتے ہیں۔ غرض اس مسئلہ کلام میں ہزاروں آدمی گمراہ ہو گئے ہیں اور انہوں نے جادہ مستقیم سے منہ موڑ کر واہی تعویلات اختیار کی ہیں، اور اپنی دانست میں یہ لوگ بڑے محقق اور دانشمند بنتے ہیں، حالانکہ محض بیوقوف اور محض بے عقل ہیں۔ اللہ جو ہر شے پر قادر اور تمام کمالات سے موصوف ہے، اور اس نے اپنی ایک ادنا مخلوق انسان کو کلام کی طاقت دی ہے، وہ تو کلام نہ کر سکے
نہ اپنی آواز کسی کو سنا سکے اور اس کی مخلوق فراغت سے جب چاہیں باتیں کیا کریں، یہ کیا نادانی کا خیال ہے۔ حدیث نمبر 7481 ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں اور یہ مرفوعاً روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ آسمان میں کوئی فیصلہ کرتا ہے تو فرشتے اس کے فرمان کے آگے عاجزی کا اظہار کرنے کے لیے اپنے پر مارتے ہیں اور ان سے ایسی آواز نکلتی ہے جیسے پتھر پر زنجیر ماری گئی ہو۔ اور علی بن عبداللہ مدینی نے کہا سفیان کے سوا دوسرے راویوں نے اس حدیث میں بجائے صفوان کے بفتح فا صفوان روایت کیا ہے، اور ابو سفیان نے صفوان پر سکون فا روایت کیا ہے۔ دونوں کے معنی ایک ہیں، یعنی چکنا صاف پتھر، اور ابن عامر نے فضاء بصیغہ معروف پڑھا ہے، بعض نے فض رائے محملہ سے پڑھا ہے، یعنی جب ان کے دلوں کو فراغت حاصل ہوتی ہے، مطلب وہی ہے کہ ڈر جاتا رہتا ہے، پھر وہ حکم فرشتوں میں آتا ہے، اور جب ان کے دلوں سے خوف دور ہوتا ہے تو پوچھتے ہیں کہ تمہارے رب نے کیا کہا؟ جواب دیتے ہیں کہ حق، اور وہ اللہ بلند و عظیم ہے۔ اور اسی طرح سے حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ یہاں پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ آپ نے فضاء پڑھا۔ سفیان بن عیینہ نے کہا کہ عمرو بن دینار نے بھی اسی طرح پڑھا تھا، مجھے معلوم نہیں کہ انہوں نے اسی طرح ان سے سنا تھا یا نہیں۔ سفیان نے کہا یہی ہماری قرأت ہے۔ ان سندوں کو بیان کر کے امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ ثابت کیا کہ اوپر کی روایت جو ان کے ساتھ ہے وہ متصل ہے۔ حدیث نمبر 7482 ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کسی بات کو اتنا متوجہ ہو کر نہیں سنتا جتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن پڑھنا توجہ کے ساتھ سنتا ہے جو خوش آوازی سے اسے پڑھتے ہیں۔ ابو ہریرہ کے ساتھی نے کہا اس حدیث میں یتغنی بالقرآن کا یہ معنی ہے کہ اس کو پکار کر پڑھتا ہے۔ حدیث نمبر 7483 ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے آدم، وہ کہیں گے لبیک و صادق، پھر وہ بلند آواز سے ندا دے گا کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ اپنی نسل میں سے دوزخ کا لشکر نکال، یعنی دوزخ کی کھیپ نکالو۔ یہاں سے اللہ کے کلام میں آواز ثابت ہوئی اور ان نادانوں کا رد ہوا جو کہتے ہیں کہ اللہ کے کلام میں نہ آواز ہے نہ حروف ہیں۔ معاذ اللہ کے لفظوں کو کہتے ہیں یہ اللہ کے کلام نہیں ہے کیونکہ الفاظ اور حروف اور اصوات سب حادث ہیں۔ امام احمد رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ کمبخت لفظیہ جہمیہ سے بدتر ہیں۔ حدیث نمبر 7484 عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کہتی ہیں کہ جس قدر مجھے خدیجہ پر غیرت آتی تھی اور کسی عورت پر نہیں آتی تھی، اور ان کے رب نے حکم دیا تھا کہ انہیں جنت میں ایک گھر کی بشارت دے دیں۔ اس حدیث سے امام بخاری نے یہ ثابت کیا کہ اللہ کا کلام صرف نفسی اور قدیم نہیں ہے بلکہ وقتاً فوقتاً وہ کلام کرتا رہتا ہے، چنانچہ حضرت خدیجہ کو بشارت دینے کے لیے اس نے کلام کیا۔ باب کلام الرب مع جبریل ونداء اللہ الملائکہ، جبریل کے ساتھ اللہ کا کلام کرنا اور اللہ کا فرشتوں کو پکارنا۔ معمر بن مثنى کہتے ہیں کہ اللہ کا یہ فرمان انک لتلقی القرآن
سورہ نمل آیت نمبر 6 کا مفہوم یہ ہے کہ اے پیغمبر تجھے قرآن مجید اللہ کی طرف سے ملتا ہے جو حکمت والا خبردار ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن تجھ پر ڈالا جاتا ہے اور تو اسے لیتا ہے، جیسے سورہ بقرہ میں فرمایا آدم نے اپنے پروردگار سے چند کلمات حاصل کیے رب کا استقبال کرنے کے لیے۔ اصل میں تلقی کے معنی آگے جا کر ملنے یعنی استقبال کرنے کے ہیں۔ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے انتظار میں رہتے، جس وقت وحی اترتی گویا آپ وحی کا استقبال کرتے۔ اس قول سے بخاری نے یہ نکالا کہ اللہ کے کلام میں حروف اور الفاظ ہیں۔ حدیث نمبر 7485 ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل کو آواز دیتا ہے کہ میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ چنانچہ جبریل علیہ السلام بھی اس سے محبت کرتے ہیں، پھر وہ آسمان میں آواز دیتے ہیں کہ اللہ فلاں سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ چنانچہ اہل آسمان بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں اور اس طرح روئے زمین میں بھی اسے مقبولیت حاصل ہو جاتی ہے، اس کی تعظیم اور محبت سب کے دلوں میں سما جاتی ہے۔ یہ خالصاً حدیث اور سنت نبوی کے تابع داروں کا ذکر ہے، انہی کو دوسرے لفظوں میں اولیاء اللہ کہا جاتا ہے، نہ کہ فساق فجار بدعتی لوگ، وہ تو اللہ اور رسول کے دشمن ہیں۔ حدیث نمبر 7486 ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس رات اور دن کے فرشتے یکے بعد دیگرے باری باری آتے ہیں، عصر اور فجر کی نمازوں میں دونوں وقت کے فرشتے اکٹھے ہوتے ہیں، پھر جب وہ فرشتے اوپر جاتے ہیں جنہوں نے رات تمہارے ساتھ گزاری ہے تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ وہ بندوں کے احوال کا سب سے زیادہ جاننے والا ہے، کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم نے انہیں اس حال میں چھوڑا کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ہم ان کے پاس گئے تب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ اس حدیث سے امام بخاری نے یہ نکالا کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کلام کرتا ہے۔ حدیث نمبر 7481 ابو ذر غفاری روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس جبریل آئے اور مجھے یہ بشارت دی کہ جو شخص اس حال میں مرے گا کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا ہوگا تو وہ جنت میں جائے گا۔ میں نے پوچھا گو اس نے چوری اور زنا بھی کیا ہو؟ فرمایا چاہے اس نے چوری اور زنا بھی کیا ہو۔ دوسری آیت میں ہے کہ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ سورہ مریم آیت نمبر 64۔ ایک تو حضرت جبریل اس وقت اترتے تھے جب اللہ کا حکم ہوتا، اس لیے یہ بشارت جو انہوں نے نبی کریم کو دی بامر الہی تھی۔ گویا اللہ نے حضرت جبریل سے فرمایا کہ جا کر حضرت محمد کو یہ بشارت دے دو، پس باب کو مطابقت حاصل ہو گئی۔ باب قولہ انزلہ بعلمہ والملائکۃ یشہدون سورہ نساء آیت نمبر 166۔ سورہ نساء میں اللہ کے اس فرمان کا بیان، اللہ نے اس قرآن کو جان کر اتارا ہے اور فرشتے بھی گواہ ہیں۔ مجاہد نے بیان کیا کہ آیت یتنزل الامر بینہن کا مفہوم یہ ہے کہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمینوں کے درمیان اللہ کے حکم اترتے رہتے ہیں۔ اس باب میں امام بخاری نے یہ ثابت کیا کہ قرآن اللہ کا اتارا ہوا کلام ہے، یعنی اللہ تعالیٰ حضرت جبریل کو یہ کلام سناتا تھا اور جبریل علیہ السلام حضرت محمد کو، تو یہی قرآن یعنی الفاظ و معنی اللہ کا کلام ہے، اس کو اللہ نے اتارا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ مخلوق نہیں ہے جیسے کہ جہمیہ اور معتزلہ نے گمان کیا ہے۔
حدیث نمبر 7488 برا بن عازب روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فلاں، جب تم اپنے بستر پر جاؤ تو یہ دعا پڑھو، اے اللہ، میں نے اپنی جان تیرے سپرد کر دی اور اپنا رخ تیری طرف موڑ دیا اور اپنا معاملہ تیرے سپرد کر دیا اور تیری پناہ لی، تیری طرف رغبت کی وجہ سے اور تجھ سے ڈر کر۔ تیرے سوا کوئی پناہ اور نجات کی جگہ نہیں۔ میں تیری کتاب پر ایمان لایا جو تو نے نازل کی اور تیرے نبی پر ایمان لایا جو تو نے بھیجا۔ اس لیے اگر تم آج رات مر گئے تو فطرت پر مرو گے اور صبح کو زندہ اٹھے تو ثواب ملے گا، متفق علیہ۔ لفظ بکتابک الذی انزلت سے باب کا مطلب ثابت ہوا کہ قرآن مجید اللہ کا اتارا ہوا کلام ہے۔ حدیث نمبر 7489 عبداللہ بن ابی اوفا روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق کے دن فرمایا، اے اللہ، کتاب قرآن کے نازل کرنے والے، جلد حساب لینے والے، ان دشمن جماعتوں کو شکست دے اور ان کے پاؤں ڈگمگا دے۔ مضمون باب لفظ منزل الکتاب سے نکلا۔ سند مذکورہ میں سفیان کے سما کی ابن ابی خالد سے اور ابن ابی خالد کے سما کی عبداللہ بن ابی اوفا سے صراحت ہے۔ حدیث نمبر 7490 ابن عباس نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ اس وقت نازل ہوئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں چھپ کر عبادت کیا کرتے تھے۔ جب آپ نماز میں آواز بلند کرتے تو مشرکین سنتے اور قرآن مجید اور اس کے نازل کرنے والے اللہ کو اور اس کے لانے والے جبریل کو گالی دیتے اور نبی کو بھی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا، اپنی نماز میں نہ آواز بلند کرو، یعنی آواز اتنی بلند بھی نہ کر کہ مشرکین سن لے اور اتنی آہستہ بھی نہ کر کہ آپ کے ساتھی بھی نہ سن سکیں، بلکہ ان کے درمیان کا راستہ اختیار کرو۔ مطلب یہ ہے کہ اتنی آواز سے پڑھ کہ تیرے اصحاب سن لے اور قرآن سیکھ لے، اس سے زیادہ اونچی آواز سے نہ پڑھو۔ باب قول اللہ یریدون ان یبدلوا کلام اللہ۔ سورہ فتح میں اللہ کے اس ارشاد کا بیان، یہ دیہاتی چاہتے ہیں کہ اللہ کا کلام بدل دے، یعنی اللہ نے جو وعدے حدیبیہ کے مسلمانوں سے کیے تھے کہ ان کو بلا شرکت غیر فتح ملے گی، اور سورہ طارق میں فرمایا قرآن مجید فیصلہ کرنے والا کلام ہے، وہ کچھ ہنسی دل لگی نہیں ہے۔ اس باب کے لانے سے امام بخاری کی غرض یہ ہے کہ اللہ کا کلام کچھ قرآن سے خاص نہیں ہے، بلکہ اللہ جب چاہتا ہے حسب ضرورت اور حسب موقع کلام کرتا ہے۔ چنانچہ صلح حدیبیہ میں جب مسلمان بہت رنجیدہ تھے، اپنے رسول کے ذریعہ اللہ نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ ان کو بلا شرکت غیر ایک فتح حاصل ہوگی۔ یہ بھی اللہ کا کلام تھا۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے کلام نقل کیے ہیں وہ سب اسی کے کلام ہیں۔ حدیث نمبر 7491 ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ابن آدم مجھے تکلیف دیتا ہے، زمانے کو برا بھلا کہتا ہے، حالانکہ میں ہی زمانے کا پیدا کرنے والا ہوں، میرے ہی ہاتھ میں تمام کام ہیں، میں جس طرح چاہتا ہوں رات اور دن کو پھیرتا رہتا ہوں۔ ترجمے باب کی مطابقت ظاہر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کو اللہ کا کلام فرمایا۔ حدیث نمبر 7492 ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل کہتا ہے کہ روزہ خالص میرے لیے ہوتا ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دیتا ہوں۔ بندہ اپنی شہوت، کھانا پینا،
میری رضا کے لیے چھوڑتا ہے، اور روزہ گناہوں سے بچنے کی ڈھال ہے۔ اور روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک خوشی اس وقت جب وہ افطار کرتا ہے، اور دوسری خوشی اس وقت جب وہ اپنے رب سے ملتا ہے۔ اور روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک عنبر کی خوشبو سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ روزہ سے متعلق یہ حدیث کلام الہی کے طور پر وارد ہوئی ہے، یعنی اللہ نے خود ایسا فرمایا ہے۔ یہ اس کا کلام ہے جو قرآن کے علاوہ ہے۔ اس سے بھی کلام الہی ثابت ہوا، اور معتزلہ جہمیہ کا رد ہوا جو اللہ کے کلام کرنے سے منکر ہیں۔ ترجمہ باب کی مطابقت ظاہر ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کو اللہ کا کلام فرمایا۔ حدیث نمبر 7393۔ ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایوب علیہ السلام کپڑے اتار کر نہا رہے تھے کہ سونے کی ٹڈیوں کا ایک دل ان پر گرا، اور آپ انہیں اپنے کپڑے میں سمیٹنے لگے۔ ان کے رب نے پکارا کہ اے ایوب، کیا میں نے تجھے مالدار بنا کر ان ٹڈیوں سے بے پرواہ نہیں کر دیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، کیوں نہیں، بے شک تو نے مجھے بے پرواہ مالدار کیا ہے، مگر تیرے فضل و کرم اور رحمت سے بھی میں کہیں بے پرواہ ہو سکتا ہوں۔ صاف ظاہر ہے کہ اللہ پاک نے خود حضرت ایوب سے خطاب فرمایا اور یہ کلام کیا، اور یہ کلام بآواز بلند ہے۔ یہ کہنا کہ اللہ کے کلام میں حروف اور آواز نہیں ہے، یہ کس قدر کم عقلی اور گمراہی کی بات ہے۔ آج کل بھی ایسے لوگ بہت ہیں جو جہمیہ معتزلہ جیسا عقیدہ رکھتے ہیں۔ اللہ ان کو نیک سمجھ عطا کرے، آمین۔ حدیث نمبر 7494۔ ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارا رب تبارک و تعالی ہر رات آسمان دنیا پر اترتا ہے، اس وقت جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے، اور کہتا ہے کہ مجھے کون بلاتا ہے کہ میں اسے جواب دوں، مجھ سے کون مانگتا ہے کہ میں اسے عطا کروں، مجھ سے کون مغفرت طلب کرتا ہے کہ میں اس کی مغفرت کروں۔ اللہ پاک کا عرش معلیٰ سے آسمان دنیا پر اترنا اور کلام کرنا ثابت ہوا۔ جو لوگ اللہ کے بارے میں ان چیزوں سے انکار کرتے ہیں ان کو غور کرنا چاہیے کہ اس سے واضح دلیل اور کیا ہوگی۔ حدیث نمبر 7495۔ ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا، گو دنیا میں ہم سب سے آخری امت ہیں، لیکن آخرت میں سب سے آگے ہوں گے۔ حدیث نمبر 7496۔ اور اسی سند سے یہ بھی مروی ہے کہ اللہ فرماتا ہے، تم خرچ کرو تو میں تم پر خرچ کروں گا۔ یہاں بھی اللہ پاک کا ایسا کلام مذکور ہوا جو قرآن سے نہیں ہے، اور یقیناً اللہ کا کلام ہے جسے حدیث قدسی کہتے ہیں۔ حدیث نمبر 7497۔ ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ جبریل نے کہا، اے اللہ کے رسول، یہ خدیجہ جو آپ کے پاس برتن میں کھانا یا پانی لے کر آتی ہیں، انہیں ان کے رب کی طرف سے سلام کہیے، اور انہیں خولدار موتی کے ایک محل کی جنت میں خوشخبری سنائیے، جس میں نہ شور ہوگا اور نہ کوئی تکلیف ہوگی۔ یہاں بھی اللہ کا ایک کلام بحق حضرت خدیجہ نقل ہوا، یہی باب سے مطابقت ہے۔ حضرت خدیجہ کی فضیلت ثابت ہوئی۔ خدیجہ بنت خویلد قریش کی ایک بہت مالدار شریف ترین خاتون، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خود رغبت سے نکاح کیا۔ آپ عرصہ سے بیوہ تھیں، بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس وفا شعاری سے زندگی گزاری کہ جس کی مثال ملنی مشکل ہے۔
65 سال کی عمر میں ہجرت نبوی سے 3 سال پہلے رمضان شریف میں انتقال فرمایا اور مکہ کے مشہور قبرستان جیہون میں آپ کو دفن کیا گیا۔ آپ کی جدائی کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت ترین صدمہ ہوا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔